بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب بہت مزے میں ہوں گے۔ اور جناب، یہ مہینہ ہے اگست کا، اور اس مہینے میں ہم اپنی آزادی کا جشن مناتے ہیں، اور ہمیں بہت زیادہ انتظار رہتا ہے کہ اپنے گھر کو سب سے اچھے اور سب سے بڑے جھنڈے کے ساتھ سجائیں، اور اس میں پیاری پیاری سی جھنڈیاں بھی لگائیں، برقی قمقمے بھی لگائیں۔ اور ہماری آج کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو کہانی ہم شروع کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ کہانی کی لکھی ہے فاطمہ حسین نے، اور اسے ہم نے درسقرآن.com سے آپ کے لیے لیا ہے۔ کہانی کا نام ہے گڈو اور 14 اگست۔ تو جناب، کہانی شروع کرتے ہیں۔ 9 سالہ گڈو اپنے گھر میں سب سے چھوٹا تھا، اسی لیے سب کا لاڈلا بھی۔ اس کی ہر خواہش پوری کی جاتی، ایسا بہت کم ہوتا کہ اس کی کسی بات سے انکار کیا جائے۔ وہ بہت ہی پیارا بچہ تھا، اس کی شرارتیں اور حرکتیں اتنی پیاری ہوتیں کہ ٹوٹ کے پیار آتا، اور تو اور اس کی باتیں اور حرکتیں بڑی دلچسپ تھیں، یوں وہ سب کی آنکھ کا تارا تھا۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت حساس اور ہر ایک کا خیال رکھنے والا بچہ بھی تھا۔ ایک دفعہ اس کے دادا جان مطالعہ کرتے کرتے اپنی کرسی پر ہی سو گئے۔ ہاتھ میں اینک پکڑی ہوئی تھی۔ نیند اتنی گہری تھی کہ اینک ہاتھ سے چھوٹ کر کب گری انہیں پتہ ہی نہ چلا۔ اچانک گڈو ان کے کمرے میں آیا، جو انہیں اپنی وہ نظم سنانا چاہتا تھا جو اس کی ٹیچر نے اسے یاد کروائی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر دادا جان کی اینک پر پڑی تو اسے بہت رنج ہوا، اور اس نے جلدی سے وہ اینک اٹھا لی، اور پھر اپنے ابو کے پاس پہنچ گیا اور ان سے ضد کرنے لگا کہ دادا جان کی اینک ابھی بنوا دیجیے، کیونکہ بغیر اینک کے دادا کیسے پڑھ پائیں گے۔ چاروں ناچار اس کے ابو کو اٹھنا پڑا۔ وہ دونوں اینک والے کی دکان پر گئے اور اینک بنوا کر ہی گھر لوٹے۔ ادھر دادا جان کمرے میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ بغیر اینک کے انہیں کچھ بھی صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گڈو جب اینک لے کر ان کے پاس پہنچا تو بہت خوش ہوئے، اور اسے پیار کرنے کے ساتھ ساتھ ڈھیروں دعائیں بھی تھیں۔ گڈو ہر سال 14 اگست کے لیے پیسے جمع کرتا، اور گھر کا ہر فرد اسے جشن آزادی کے لیے الگ سے پیسے بھی دیتا، تاکہ وہ خوب اچھی طرح گھر کو سجا سکے۔ پھر وہ امی کے ساتھ بازار جا کر اپنی پسند کی چیزیں خریدتا اور ان سے گھر کو سجاتا۔ شام کو گھر میں ایک تقریب ہوتی جس میں سب بچوں کو انوائٹ کیا جاتا، اور ان سے کوئز کے سوالات، تقریری اور ملی نغموں کے مقابلے کروائے جاتے۔ جیتنے والوں کو انعام بھی دیا جاتا۔ اسی تقریب میں دادا جان بچوں کو آزادی کی کہانی اور اس کے لیے دی جانے والی قربانیوں کی داستانی بھی سناتے۔ یوں یہ تقریب اختتام پذیر ہوتی۔ آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ اگست کا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور گڈو بڑا پرجوش تھا، اسی لیے اسکول جانے سے پہلے ہی امی سے اس نے کہہ دیا کہ آج شام وہ دونوں بازار جا کر گھر سجانے کا سامان خریدیں گے۔ اسی لیے امی جلدی جلدی گھر کے کام نمٹا رہی تھیں۔ السلام علیکم، گڈو نے آتے ہی سب کو سلام کیا اور سیدھا کچن میں پہنچ گیا۔ امی، کیا آپ ابھی تک فارغ نہیں ہوئیں؟ وعلیکم السلام بیٹا، بس فارغ ہی ہونے والی ہوں۔ سب کو کھانا دے دوں اور تم بھی منہ ہاتھ دھو کر آ جاؤ، سب مل کے کھانا کھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ شاپنگ پہ چلتے ہیں۔ گڈو کی بانچھیں کھل گئیں۔ جی امی، میں بس ابھی آیا۔ دادا ابو دسترخوان پر بیٹھتے ہوئے بولے، بھائی ہمارا گڈو کہاں ہے؟ گڈو بھاگتا ہوا آیا۔ جی دادا ابو، میں آ گیا۔ شاباش میرا بچہ، کیسا رہا آج کا دن؟ بہت اچھا دادا ابو، آج کل سب 14 اگست منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، میں بھی امی کے ساتھ آج بازار جاؤں گا۔ گڈو کے چہرے پر خوشی ہی خوشی تھی۔ چلیں امی؟ گڈو نے پوچھا تو امی نے مسکراتے ہوئے کہا، جی بیٹا آپ گاڑی میں بیٹھیں، میں بس عبایا پہن کر ابھی آئی۔ گڈو خوشی خوشی گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ گاڑی بازار میں داخل ہوئی تو گڈو بولا، امی سب سے پہلے اس دکان میں چلیں گے جہاں سب سے اچھے جھنڈے ملتے ہیں۔ رخسانہ یعنی گڈو کی امی مسکرائیں اور بولی، جی میرے پیارے شہزادے۔ گڈو جیسے ہی جھنڈا لے کر دکان سے باہر آیا تو ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھا۔ قریب ہی اس کی امی اس کو چپ کروانے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ وہ بچے کے پاس جانے کو مڑا تو امی کی آواز آئی، گڈو کہاں رہ گئے؟ چلیں آئیں، جلدی چلیں۔ یہ کہہ کر امی اس کا ہاتھ پکڑ کر دوسری دکان میں لے گئیں۔ گڈو بیٹا، یہ شرٹ دیکھیے کیسی لگ رہی ہے،
آپ کی پسند کی بھی ہے اور خوب جج بھی رہی ہے۔ مگر گڈو کا دل اب اسی روتے ہوئے بچے میں لگا ہوا تھا، لہٰذا بس وہ ہوں ہاں کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ دکان سے باہر نکلے اسے پھر وہی بچہ روتا ہوا نظر آ گیا۔ اس بار گڈو دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گیا اور بولا، السلام علیکم میرے دوست، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بچے نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور روتے ہوئے بتایا، مجھے بھی 14 اگست کو گھر سجانے کا بہت شوق ہے، مگر اب ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں کہ یہ سب چیزیں خرید سکیں۔ امی کہتی ہیں اگر میں نے ہری ٹی شرٹ اور بیج خرید لیے تو ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں بچیں گے، پھر ہمیں بھوکا سونا پڑے گا۔ میرے ابو ہوتے تو ہمیشہ کی طرح آج بھی مجھے یہ ساری چیزیں دلاتے، مگر اب وہ نہیں ہیں۔ اوہو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے دوست، آپ اداس نہ ہوں، آپ کے ابو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت اچھے حال میں ہوں گے، مگر آپ نے تو ابھی تک مجھے اپنا نام بھی نہیں بتایا۔ بچہ بولا، میرا نام معاذ حسین ہے، کیا آپ مجھ سے دوستی کریں گے؟ گڈو نے جواب دیا۔ کیوں نہیں؟ یہ دیکھ کر معاذ نے جلدی جلدی آنسو صاف کیے اور اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ پھر معاذ نے اسے بتایا کہ اس کے ابو اپنے انتقال سے پہلے اس کو کتنی چیزیں دلایا کرتے تھے، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ پڑھ لکھ کر پاکستان کا نام خوب روشن کرنا۔ معاذ کی امی نسرین بھی قریب کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ وہ افسردہ تھیں کیونکہ وہ اس کو یہ سب نہیں دلا سکتی تھیں، مگر وہ قریب آئیں اور گڈو سے کہنے لگیں، تمہارا شکریہ بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر معاذ کو لے کر وہ مڑیں اور کہنے لگیں، اچھا کل میں تمہیں وہ گرین شرٹ ضرور دلا دوں گی۔ ادھر رخسانہ گڈو کو ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئی اور غصے سے بولی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ گڈو ہلکے سے بولا، امی پلیز میری بات سنیں، مگر انہوں نے ایک نہ سنی اور معاذ اور اس کی امی کو خوب برا بھلا کہا۔ آخر نسرین بولی، بات سنیے بہن، آپ جیسا سمجھ رہی ہیں ویسا کچھ نہیں، آپ کا بیٹا رحم دل ہے، وہ میرے بیٹے کو تسلی دے رہا تھا۔ مگر رخسانہ غصے سے بولی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، چلو گڈو۔ نسرین نے پھر کہا، براہ مہربانی میری ایک بار بات سن لیں، آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی۔ میرے بیٹے نے آپ کے بیٹے سے کچھ نہیں کہا، نہ پیسے مانگے نہ پاس بلایا، بلکہ یہ تو اتنا حساس اور محبت کرنے والا بچہ ہے کہ میرے بیٹے کے پاس خود ہی آ گیا اور اسے دلاسا دینے لگا۔ رخسانہ نے ناک سکڑتے ہوئے کہا، رہنے دو بی بی، بہت دیکھی تم جیسی جھوٹے اور دھوکے باز جو لوگوں کو پھنسا کے انہیں لوٹتی ہیں۔ نسرین روتے ہوئے بولی، بے شک آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے، مگر بخدا ہم ایسے نہیں ہیں۔ جب سے میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے میں بے گھر ہو گئی ہوں، صبح لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں، سر چھپانے کو بڑی مشکل سے ایک جھگی ملی ہے، لیکن میں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا اور اپنے بیٹے کو بھی یہی سکھایا ہے۔ میرا بچہ روز یہاں آتا ہے 14 اگست کی چیزیں خریدنے کے لیے، روز روتا ہے، میں بہلاتی ہوں کل پیسے آ جائیں گے تو پھر خرید لیں گے۔ خیر میں معافی مانگتی ہوں، آپ کو ناحق تکلیف ہوئی۔ اتنا کہہ کر نسرین نے معاذ کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے بھیڑ میں گم ہو گئیں۔ رخسانہ وہیں شرمندہ سی کھڑی رہ گئیں۔ گھر پہنچتے ہی گڈو سیدھا دادا ابو کے کمرے میں گیا اور ان سے لپٹ کر رونے لگا۔ دادا ابو پریشان ہو گئے۔ پھر گڈو نے انہیں پوری کہانی سنائی اور کہنے لگا، امی جان اچھی نہیں ہیں، میں ان سے ناراض ہوں۔ دادا ابو بھی غمگین ہو گئے۔ پھر وہ گڈو کو سمجھانے لگے، بیٹا آپ کی امی بھی غلط نہیں ہیں، زمانہ خراب ہے، کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتے، انہوں نے جو کیا احتیاط کے طور پر کیا۔ شام کو امی نے گڈو کے ابو کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگے، یہ ٹھیک ہے کہ سب پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا اور احتیاط کرنا اچھی چیز ہے، مگر ہر بندہ برا نہیں ہوتا، ہمیں ان کی ضرور مدد کرنی چاہیے اور ہمارے گڈو کی خوشی بھی اسی میں ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکرائے اور گڈو کی جانب دیکھا جو ابھی تک خفا خفا سا تھا۔ دراصل آج ہماری بے بسی اور خود غرضی ہمارے ملک کو لے ڈوبی، ہم آزادی تو منا لیتے ہیں مگر اپنی سوچ کو آزاد نہیں کرتے۔ مفاد پرستی میں ہم اس قدر آگے نکل گئے کہ انسان انسان نہیں رہا، دکھ درد میں شریک ہونا اور انہیں کم کرنے میں مدد کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ گڈو کے ابو اداسی سے کہہ رہے تھے،
اگلے دن اسکول سے واپسی پر گڈو اپنے امی اور ابو کو لے کر اسی جگہ گیا جہاں اسے معاذ اور اس کی امی ملے تھے، مگر وہ وہاں نہیں تھے۔ اسے بے حد مایوسی ہوئی۔ آس پاس کی تمام دکانوں سے معلوم کیا مگر کچھ پتہ نہ چل سکا۔ آخر کار بڑی تلاش کے بعد ان کے بارے میں ایک دکاندار سے پتہ چلا۔ ان کا گھر شہر سے دور ایک پسماندہ علاقے میں تھا۔ جب وہ دستک دیکھ کر ان کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا معاذ کی امی بخار میں تپ رہی تھیں اور معاذ ان پر پانی کی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ رخسانہ نے محبت سے ان کا ہاتھ تھام لیا اور بولی، نسرین بہن، میں بہت شرمندہ ہوں، میں اپنے کل کے رویے پر آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ نسرین فوراً بولی، نہیں نہیں رخسانہ باجی، ایسا نہ کہیں، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا۔ رخسانہ نے انہیں گلے سے لگا لیا اور انہیں اپنے گھر کھانا پکانے کے کام کی پیشکش کی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ گڈو کے ابو نے معاذ کی تعلیم دوبارہ شروع کروانے کا یقین دلایا اور یہ بھی اعلان کیا کہ اس بار 14 اگست معاذ اور گڈو ایک ساتھ مل کر منائیں گے انشاءاللہ۔ پھر جشن آزادی والے دن معاذ اور گڈو نے چھت پر چڑھ کر بڑا سا سبز جھنڈا لہرایا تو ہر چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تو جناب، کہانی ہو گئی ختم اور ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگلی کہانی تک کے لیے آپ سے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔